بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ ان سائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ آج الحمدللہ تعالی حکومت پاکستان اور تحریک-e-labaik پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، امن ہو گیا الحمدللہ تعالی، دھرنے پاکستان سے ختم ہو گئے۔ لیکن جو پچھلے دنوں کی صورتحال تھی وہ بہت دکھی صورتحال تھی، اس پر کوئی محب وطن یا اسلام اور دین سے محبت رکھنے والا کوئی شخص بھی اطمینان کی نیند نہیں سو سکا ہوگا۔ یقیناً ہر دل پریشان تھا۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا، میرے سننے والوں نے کہا، جو فیتھ ان سائٹ پر سنتے ہیں یا ٹی وی پر یا بہت ساری اور جگہوں پر، ان کا مطالبہ تھا کہ ان حالات پر آپ اپنی اوپینین ضرور دیں۔ میری اوپینین نہ آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسے حالات میں جب دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، میری بات کسی ایک کو بھی تقویت دے جائے۔ میں دونوں کو کئی معاملات پر غلطی میں سمجھتا تھا اور غلطی پر سمجھتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کی بھی اس وقت حمایت نہیں کی جا سکتی۔ دونوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، حکومت کو بھی اور تحریک-e-labaik پاکستان کو بھی۔ تو میں چاہتا نہیں تھا کہ گفتگو میں توازن کوئی دائیں یا بائیں ہو جائے، بلکہ آپ کو اگر میں بات بتاؤں، جب مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا وصال ہوا تو ان کے نماز جنازہ کے بعد میں نے 3 یا 4 ویڈیوز ان کی تعریف میں مثبت انداز میں ان کے لیے بیان کی۔ میں ان کی جنازہ پر بھی گیا، بعد میں ان کی تعزیت کے لیے سعد حسین رضوی صاحب کے پاس بھی گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں آگے مزید جو ان کی کمزوریاں تھیں یا جن چیزوں سے میں اختلاف کرتا تھا یا جن چیزوں کو میں تب بھی سمجھتا تھا کہ موجودہ حالات تک پہنچ جائیں گی، یہ جو کل پرسوں ہوا وہ ان کے خمیر میں وہ چیز، وہ چنگاری موجود تھی جس کو میں دیکھتا تھا۔ میرا دل تھا کہ میں اسے بیان کروں گا، لیکن اس وقت میری ایک بہت ہی پیاری شخصیت جن کا میں احترام کرتا ہوں، انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ان کا دل دکھا ہوا ہے تو آپ اس پر کوئی گفتگو نہ کرو، اچھا نہیں ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوت ہو جانے والوں کی غلطیوں کے باب میں بیان کرنے سے منع کیا ہوا ہے، بعد میں کبھی موقع دیکھ لینا۔ پھر جب 40ویں کا موقع آیا میں نے تب بھی چاہا کہ بیان کر دوں، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، کوئی نہیں بن سکا کہ میں اس موضوع پر گفتگو کرتا۔ جو چیزیں میرے دل میں تھیں، جن چیزوں کا میں اظہار چاہتا تھا، لیکن میں وقتاً فوقتاً اپنے دوستوں کی مجالس میں یا جہاں سے ان کو پیغام پہنچ سکتا تھا ان دوستوں کے تھرو یہ پیغام ان تک پہنچاتا ضرور رہا ہوں۔ لیکن بس جو اللہ کو منظور تھا وہ ہونا تھا وہ ہوا، اور آج بالآخر ایک معاہدے کی صورت میں بات ختم ہو گئی۔ ناظرین کرام، میں اس بات کو آغاز میں تو اس طرح لینا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا اخلاق، ایسا کردار، ایسا حسن صورت اور حسن سیرت عطا کیا کہ دنیا کا کوئی شخص حضور کی طرف دیکھے تو وہ یقیناً حضور علیہ السلام کا ادب کرے گا، خواہ وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ یہ ہم امتیوں کی کمزوری ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل کردار، حضور علیہ السلام کی اصل تعلیمات لوگوں تک پہنچائی نہیں، یا جو آج کے زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، دنیا جس کو سمجھتی ہے یا مغرب جن چیزوں کو اچھا سمجھتی ہے، ہم ان کو حضور علیہ السلام کی سیرت کو اس انداز میں متعارف کروائیں۔ شاید ہم سے یہ کمزوری رہ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو بعض لوگ کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانے میں بھی حضور کے حاسد موجود تھے، جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد ہوتا تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے۔ ایسی پاکیزہ ہستی کا کون مذاق اڑا سکتا ہے؟ ان کی ایک اپنی کوشش ہوتی تھی، اللہ نے ان کی اس کوشش کو بھی پسند نہیں کیا۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، ان کے جواب میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہے، اور اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون اور راحت دینے کے لیے فرمایا، اے میرے پیارے مصطفیٰ انا کفیناک المستہزئین، اے میرے حبیب یہ جو ٹھٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو میرے مصطفیٰ، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 95 ہے، اس کو بار بار پڑھیں، لطف آئے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنا لیے اور آپ کا ٹھٹھا اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اے میرے حبیب یہ جلد ہی جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے مصطفیٰ جب یہ باتیں کرتے ہیں، جب یہ دین کی طرف نہیں آتے، جب اس طرح کے معاملات میں یہ جاتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، مگر میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو
آپ کی عزت کو، آپ کی رفت کو، آپ کی عظمت کو اور آپ کے دل کو راحت دینا، میرے مصطفیٰ یہ آپ کے رب کا کام ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام کا دل زیادہ تنگ ہوا، آقا کے دل پر تنگی آئی لوگوں کی ان باتوں سے، دین کی طرف نہ آنے کی طرف سے، تو اللہ نے حضور کے دل سے یہ بوجھ بھی ہٹا دیا۔ الم نشرح لک صدرک، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ پھر ووضعنا عنک وزرک، وہ جو وزن تھا آپ کے سینہ اقدس پر میرے مصطفیٰ ہم نے وہ آپ سے دور کر دیا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے آپ کی ناموس کا محافظ خود رب ذوالجلال بنا۔ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات چھوڑی بھی نہیں اللہ نے۔ امت اگر اس کے لیے کام کرے، امت اگر اس پر محنت کرے، یقیناً یہ حضور علیہ السلام کی امت کا فریضہ ہے کہ وہ حضور کی عزت کی خاطر، ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دے۔ لیکن رب ذوالجلال نے جب امت کمزوری کے اس حال میں پہنچ جائے گی جس حال میں ہم آج پہنچے ہوئے ہیں، تو اللہ نے یہ ہم پر چھوڑا بھی نہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو۔ آپ کو اخلاق ایسا اعلیٰ دیا، کردار ایسا اعلیٰ دیا کہ کوئی دیکھے تو گرویدہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کو ایک بار کچھ لوگوں نے مذمم کہنا شروع کر دیا۔ یہ حدیث پاک ہے امام بخاری کی، حدیث نمبر 3533، 3533۔ امام نسائی اس کو لائے 3468 پر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے الفاظ اور امام نسائی دونوں کو آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، کیا تم حیران نہیں ہوتے اللہ نے ان قریش کے سب و شتم اور ان کی لعنتوں کو مجھ سے کیسے دور کر دیا؟ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ یہ لوگ اب مذمم کہتے ہیں تو دیکھو، انہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ آئے ہائے، آقا نے فرمایا یہ تو کسی مذمت کیے گئے کی بات کر رہے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی ہر شان اللہ نے ایسی بنائی کہ جو دیکھے وہ حضور علیہ السلام کی ان شانوں کا گرویدہ ہو جائے۔ حضور کی تو صبح و شام حمد کی جائے گی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو صبح و شام تعریف کی جائے گی۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد کا معنی یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن، دن رات جس کی تعریف ہو۔ رب ذوالجلال نے اس کو محمد مصطفیٰ بنایا، اپنے حسن کا آئینہ دار بنایا اور مظہر حسن خدا بنایا۔ کس کی جرت تھی حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کر سکتا؟ مگر ناظرین کرام، ہوتا یہی ہے جب کبھی کچھ ہو تو امت کے دلوں میں امت کے جذبات بہرحال ابھرتے ہیں، اور کوئی ایک کلمہ گو ایسا نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں سنے، کوئی ایسے الفاظ اور کوئی بولنے والا تو اس کا جوش ایمانی جذبہ نہ مارے۔ کوئی خاموشی سے سن لے، سکون سے سن لے، اندر اس کو غصہ بھی نہ آئے تو سمجھ لے وہ تو غیرت ہی اس کی ختم ہو گئی، وہ تو بے غیرت ہو گیا۔ کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے گالی نہیں سن سکتا، کوئی الفاظ نہیں سنتا، کیسے ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سن لے؟ مگر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے جب آپ نے اٹھنا ہے، اس شخص کا منہ بند کرنا ہے جو آپ سے بہت طاقتور ہے، جو آپ سے اوپر ہے، جو آپ سے دور بھی ہے، جو آپ سے کئی گنا فاصلے پر ہے، تو آپ نے اٹھ کے اپنے گھر کے برتن تو نہیں توڑنے لگ جانے، آپ نے اس کا حل کیسے دیکھنا ہے۔ اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے جو انسانوں کا ایک معیار دیا، جو اس کے لیے مقابلہ کرنے کا راستہ دیا، وہ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خود کو مضبوط بنانے کا حکم دیا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد آپ اگر اس چیز کو دیکھنا چاہیں، سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مسلمانوں کو پہلے حکم دیا کہ اگر تم 20 ہوگے صبر کرنے والے تو 200 پر غالب آؤگے، یعنی اگر 200 لوگ ہیں تو تم ان کے مقابلے میں 20 لے کر کھڑے ہو جاؤ، لیکن 19 لے کر کھڑے ہونے کی اجازت تب بھی نہیں تھی، تم 20 ہو تو 200 پر۔ لیکن فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اندر تمہاری کمزوری کو اللہ جانتا ہے، اس لیے تمہیں اب اجازت دے دی، تمہیں اب اجازت، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ تخفیف کر دیتا ہے تم پر۔ وہ جو 20 کا مقابلہ 200 سے تھا، یعنی 10 گنا زیادہ بڑی طاقت سے تم لڑ جاؤ، اس کا مقابلہ اللہ نے اس کو ہلکا کر دیا۔ فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اب تم 100 ہو تو 200 سے لڑ پڑو۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اب اگر تم 1000 ہوگے تو 2000 پر انشاءاللہ اللہ کے اذن سے غالب آ جاؤ گے۔ یعنی تم نے اپنے آپ کو ان کے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اس مقابلے پر آنا ہے کہ 1 اور 2 کی ریشو پر آ جاؤ۔ ہم مسلمان کیا ہیں اس وقت؟ جس کمزوری پر ہم مسلمان ہیں، اس وقت یہ مطالبہ کرنا کہ آپ ان کے
اس کو سفیر کو نکال دیں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ دنیا کے کسی ملک کے سفیر کو نکال کے پاکستان سے اس ملک کو ڈرا سکتے ہیں۔ کوئی ملک اس بات سے اس وقت نہیں ڈر رہا کہ ہو اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان ہمارا سفیر نکال دے گا، تب کیا ہوگا؟ اگر ہم 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 سفیر نکال دیں، جو ممالک ترقی کی انتہا پر جا رہے ہیں انہیں کیا فرق لگے گا پاکستان نے اگر سفیر نکال دیا تو؟ پاکستان اللہ اور اس کے رسول ایک اسلامی ریاست کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر وہ طریقہ کار جو اسلامی ریاست کو کمزور کر دے وہ خدا اور اس کے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ باتیں کرنا کہ ایک ملک ہے کیا ہم 100 ملک قربان کر دیں گے، اللہ کے بندو، اسلامی ریاست قربان، ناموس رسالت پر ساری دنیا قربان، لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست ایسے طریقے پر قربان کر دی جائے جس سے کافر کو فرق ہی کچھ نہ پڑے، جس سے مسلمانوں کی اپنی ریاست کمزور ہو جائے؟ اب میں براہ راست اس واقعے پر دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پر اپنی اوپینین دیں، تو آپ میری اوپینین اگر سننا چاہیں تو واضح 2 + 2 4 کی طرح میں کہہ دوں، دونوں میں کئی غلطیاں تھیں جس کے دونوں ذمہ دار ہیں، حکومت پاکستان بھی، تحریک-ے-لبیک پاکستان بھی۔ تحریک-ے-لبیک پاکستان کے آغاز سے ہی جب یہ بنی، اس کی بنیاد ہی ایک انتہا پسندی پر تھی، اور وہ ان کے آغاز کو اگر آپ دیکھیں، ممتاز قادری صاحب کا جو واقعہ ہوا سلمان تاثیر گورنر کے قتل کے بعد، وہ واقعہ آج بھی خیر گفتگو اس پر ممکن ہے، جس نے گفتگو کی وہ اختلافی ہے پاکستان کے اندر بھی کہ آیا وہ جائز تھا ناجائز تھا، لیکن یہ ایک حصہ ہے جو تحریک-ے-لبیک پاکستان اور اس کے ساتھ کھڑے لوگ وہ اس کو جائز ثابت کرنے پر دلائل دیتے ہیں، اگرچہ کہ عدالت میں ثابت نہیں کر سکی۔ عدالت نے دلائل نامکمل ہونے کی بنا پر سزا دے دی، اس سزا کے خلاف ایجیٹیشن کے طور پر ایک جماعت بنی، اور وہاں پر جب ڈاکٹر طاہر القادری انہوں نے دلائل دیے کہ وہ واجب القتل نہیں تھا سلمان تاثیر، تو جو الفاظ رضوی صاحب مرحوم نے ان کے بارے میں بولے، ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں ان کو نہیں دہرا سکتا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ علمی مقابلہ کرتے، بجائے اس کے کہ دلائل کے ساتھ مقابلہ کرتے، بجائے اس کے کہ ان کے گھنٹوں پر محیط دلائل کا مقابلہ اپنے دلائل سے کرتے، انہوں نے نام بگاڑا، انہوں نے سب و شتم کیا، انہوں نے برا بلا کہا، انہوں نے اپنے ورکرز کے اندر نفرت پیدا کر دی، سارا کچھ کیا، لیکن دلائل کے میدان میں نہیں آئے، جذباتیت کے انداز میں، جذباتیت کی راہ پر چلتے رہے۔ اب ایک جماعت جس کی بنیاد یہ تھی، جس کی اٹھان یہ تھی، جس کے خمیر میں یہ بات شامل تھی، آپ اب حکومت پاکستان یا جن اداروں نے اس کو رجسٹرڈ کر لیا، ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت بنا لی، ان سے کوئی پوچھے کہ انہوں نے کیسے کیا؟ جب بنا لیا آپ نے تو اس کے بعد پھر ان کا سارا طرز عمل جو بھی تھا، اس واقعہ تک پہنچتے پہنچتے پیچھے سارا ان کی جو تصور بنا، جو ان کی سوچ بنی، وہ کس حوالے سے بنی، یا ان کی جو شہرت بنی وہ کس حوالے سے بنی؟ میں یہ بات بار بار باور کروانا چاہوں گا تحریک-ے-لبیک پاکستان کے ورکرز کو بھی کہ آپ کو اپنا امیج ڈیولپ کرنا ہے پوری دنیا کے لیے، پازیٹیو امیج، لیکن جو آپ کو سٹرگل سے بنا وہ اتنا ضرور تھا کہ عشق مصطفیٰ کے لیے کام کیا، بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک جنازہ دیا، میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں، لوگوں نے معاف کر دی، وہ ساری باتیں ان کے اخلاص کی وجہ سے معاف ہو گئیں، لیکن کیا صرف اخلاص کافی ہوتا ہے؟ حکمت اور بصیرت سے خالی اخلاص اللہ رب العزت اس چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ سب سے پہلی بات جو حالیہ واقعات کے اندر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ حکومت پاکستان نے اگر معاہدہ کیا تھا تو ان پر لازم تھا اس وعدے کو پورا کریں۔ یہ جو طرز عمل تھا جو زرداری صاحب نے کسی زمانے میں کہہ دیا کہ معاہدے قرآن اور سنت نہیں ہوتے، معاہدے قرآن اور سنت کا حصہ ہیں، وعدہ پورا کرنا مسلمان کی علامت ہے۔ آپ نے جب وعدہ کر دیا تھا تو اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے قرارداد لانی تھی پارلیمنٹ میں، جو قرارداد آپ آج لائے ہیں آج سے 2 مہینے پہلے لے آتے۔ جس دن یہ معاہدہ ہوا تھا رضوی صاحب مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، وہ زندہ تھے، میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ ایک لولی پاپ ہے، عدالت وہ ایک پیش بھی ہو گیا، اگر پارلیمنٹ میں بحث بھی ہو جائے گی تو اس سے کون سا سفیر نکل جائے گا، تو جب سفیر نہیں نکلے گا تو چلو دونوں کو فیس سیونگ مل گئی، حکومت کو اپنی جگہ مل گئی ہے، تحریک-ے-لبیک کو اپنی جگہ مل گئی ہے، اب اللہ کر یہ معاملہ دوبارہ گرم نہ ہو۔ لیکن مجھے نہیں معلوم حکومت نے یہ بات کیوں اپنے ذمہ لے لی اور کیوں نہیں اپنی پارلیمنٹ میں لے کر آئی۔ یہ قرارداد اگر لے آتی تو اس سے کیا ہونا تھا؟ وہی ہونا تھا جو آج ہوا۔ آپ قرارداد کو پہلے لے آتے، اب نہیں لائے، اس کے جواب یا تو وزیر اعظم پاکستان دیں، یا پھر وزیر داخلہ دیں، یا پھر وزیر مذہبی امور دیں۔ اس میں رکاوٹ کیا تھی ان کو لانے کے لیے؟ معاہدے کو نہیں لائے۔
اب جب اگلے معاہدے کی تاریخ سے 4-5 دن پہلے آپ نے تحریک-ے-لبیک پاکستان کے سربراہ کو انتہائی غلط طریقے سے ان کو قید کر لیا، ان کو اٹھا لیا راستے میں چلتے ہوئے۔ اب جب یہ کام کر دیا تھا تو یہاں پر میں تحریک-ے-لبیک پاکستان سے کہوں گا ان کی غلطی یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ روڈوں کو بلاک کر دیں جو اسلام اور شریعت کسی صورت اجازت نہیں دیتی، آپ کا کام تھا کہ آپ عدالت جاتے، اس پر قانونی جنگ کرتے اور قانونی جنگ کے ذریعے سعد حسین رضوی صاحب کو آزاد کرواتے، 20 تاریخ کا انتظار کرتے اور دباؤ بڑھاتے، اس طریقے سے جیسے آپ نے ابھی ایک دھرنا کیا تھا، ایک دھرنا کر لیتے ایک دباؤ بڑھانے کے لیے، لیکن سارے ملک کو جب جمع کیا۔ اب یہاں پر حکومت کی پھر غلطی ہے کہ آپریشن کرنے سے پہلے لازم تھا حکومت پاکستان کے لیے کہ وہ ساری جماعتوں کو آن بورڈ لے لیتے، مشاورت کرتے، ساری جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرتے اور مشاورت کرنے کے بعد اس آپریشن کو لانچ کرتے۔ جب مشاورت نہ کرنے کے نتیجہ کیا ہوا، وہ یہ ہوا کہ آپ کے اپنے بندے آپ کو چھوڑ کے جانے لگ پڑے، اگلے دن آپ کمزور پوزیشن پر آ گئے، آپ کے اپنے بندے آپ کے خلاف بولنے لگ گئے، اور پھر جب دونوں طرف جو نقصان ہوتا رہا، دونوں طرف سے پولیس کے کوئی 4 افراد مارے گئے، یا اس کے بعد ان کی گاڑیاں جو کل وزیر اعظم پاکستان نے بتایا کہ جو وہ جل گئیں، یہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ اور جو ادھر سے نقصان ہوا، یا رسول اللہ کہنے والے لوگ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والے مخلص لوگ تھے، ان نوجوانوں کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، کوئی مسلمان اس درد کو اپنے سینے میں یقیناً محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ ایک مسلمانوں کا نقصان ہوا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، لیکن اس نقصان کے بعد اگر یہ وزیر اعظم پاکستان، ان پر ایک بہت بڑا سوال آتا ہے، وہ جو طالبان کے ساتھ امریکہ کو مجبور کرتے تھے کہ گفتگو کرو، گفت و شنید کرو، آپ کے دور میں یہ معصوم لوگ جو کسی بھی صورت دہشت گرد نہیں ہیں، یہ جو کسی بھی صورت مسلح جتھا نہیں ہے، آپ کے وزراء آ کر ٹی وی پر ان کو مسلح جتھا کہتے ہیں، میں یہاں بیٹھے قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ یہ مسلح لوگ نہیں تھے۔ ان میں کوئی شرارتی کوئی ایک آدھا اسلحے والا آ جائے تو پولیس اسی لیے ہوتی ہے کہ اسے پکڑ لے، لیکن یہ مسلح نہیں تھے، یہ دہشت گرد نہیں تھے، یہ درود پاک پڑھنے والے لوگ، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے لوگ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ ان کے طریقہ کار سے اختلاف مجھے بھی ہے، آپ کو بھی تھا، طریقہ کار کے اختلاف کی وجہ سے ان کو اٹھانے کے لیے علماء کو انگیج کرتے جیسے آج کیا۔ پھر اگر سارے طریقہ کار رہ جاتے تو ظاہر ہے ریاست نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے، پھر جب ریاست اپنی ریٹ قائم کرتی تو سارے سٹیک ہولڈرز ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن آپ کا یہ طریقہ کار غلط تھا جو آپ نے کیا۔ ناظرین کرام، ان چند فیصلوں کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری بات کسی ایک طرف ڈال دیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہی بات ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ حادثے ایسے جو کچھ ہوا ہے، اس کے پیچھے پوری سوچ فکر کہ آپ سفیر کو نکال دیں، یہ بات آج کی نہیں ہے، پیچھے سے ان کی ساری تاریخ کو دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ یہی حل دیا اور ایسے ہی حل دیتے رہے۔ من سب نبی فقتلوہ کا نعرہ لگایا، اس کو بجائے اس کے کہ عدالت میں لے جانے کی تائید کریں اور جو قانون بنا ہوا ہے آلریڈی اس قانون کو ایکٹیو کروائیں، اور اس میں اگر کوئی کمزوری ہے جو اس کے طریقہ کار میں ہے تو اس کو دور کرنے پر محنت کریں، بجائے اس کے انہوں نے خود سے قتل کرنے والے واقعات شروع کر دیں اور حمایت کر دی ممتاز حسین قادری صاحب کی۔ اس واقعہ کو جیسے بھی دیکھیں وہ اختلافی ہے پاکستان میں۔ آپ اس کے بعد اگر دیکھیں تو پشاور یونیورسٹی کا ایک بچہ نوجوان شہید کر دیا گیا جو کسی بھی صورت گناہ گار نہیں تھا، گستاخی رسول کا مرتکب نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک بینک کے ملازم نے جو سامنے چوکیدار بیٹھا ہوا تھا، اس نے قتل کر دیا بینک کے مینیجر کو، اور بینک سے لے کر تھانے تک لوگ اس کو نعرے لگا کے ناموس رسالت کا محافظ بنا کر لائے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ایسی بات نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں میں دیکھتے ہوئے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ خرابی اس تحریک کی بنیاد میں مضمر ہے، اور یہ انتہا پسندی قوم کے اندر آ جائے گی جو کسی بھی صورت نہیں آنی چاہیے، جو کسی بھی صورت نہیں آنی چاہیے۔ ناظرین کرام، طریقہ کار یہ نہیں ہے، آپ اپنی چھیڑ مت بنائیں۔ کوئی شخص کارٹون بنا کے رکھ دے آپ کے سامنے اور نیچے رسول اللہ کا نام لکھ دے تو کیا وہ ہمارے نبی کے کارٹون ہے؟ استغفر اللہ العظیم، کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ مت بنائیں۔ گاؤں میں دیہاتوں، مجھے یاد آتا ہے، میں واقعہ نہیں سناتا، لیکن کسی بابے کو لوگوں نے چھیڑ بنا لی، خاص قسم کی آواز نکالتے تو وہ چھڑ جاتا تھا۔ کیوں اپنی چھیڑ بناتے ہیں آپ؟ اس طرح کے یہ جو لوگ کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو علم سے لیس کریں، اپنے آپ کو کردار سے لیس کریں، اپنے آپ کو اخلاق سے لیس کریں۔
کوئی شخص، میں آپ کو ایک بات بلا تشبیہ و بلا مثال کہتا ہوں، ایک شخص جس کی اولاد نکمی ہو، جس کی اولاد نالائق ہو، جس کی اولاد معاشرے میں بری جانی جاتی ہو، وہ اپنے والد کی عزت کیسے کرائیں گے؟ ناظرین کرام، ہم سارے مجرم ہیں، ہم سارے مجرم ہیں رسول اللہ کے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں۔ ہم نے نہ وہ اخلاق دکھایا دنیا کو، نہ وہ کردار دکھایا، نہ ہم دنیا میں کمزور ہو گئے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہماری آج امت مسلمہ کی کمزوری، مالی کمزوری، معاشی کمزوری، دنیا میں اس وقت ہم منگتے ہیں، ہمارے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی ختم ہے، دنیا کے یعنی اس وقت آپ کہہ لیں کہ دنیا کے دسترخوان پر ہم ادھار کھانے والے۔ کیا رسول اللہ کی عزت ہم اپنے اس کردار سے کروائیں گے؟ ہم نہیں کروا سکتے ایسے کردار کو دیکھتے ہوئے۔ آج ایک سفیر نکالیں، کل کوئی دوسرا ملک یہی کام کرے گا، کل کو کوئی تیسرا ملک یہی کام کرے گا۔ آپ اپنے ملک کے اندر نقصان کرتے رہیں گے، اپنے ملک کے اندر نقصان کرتے رہیں گے، کہاں تک کریں گے؟ اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو آج سے پھر علم پر محنت کریں، سائنس پر محنت کریں، ٹیکنالوجی پر محنت کریں، ملک میں نیک صالح حکومت کو لائیں۔ ایسے نہیں ہوتا ناظرین کرام، کمزور لوگ اپنے بڑوں کا دفاع نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کمزوری سے نکلنا ہوگا، ہمیں اس کمزوری کو دور کرنا ہوگا خود سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو امیج بنے گا، پھر رسول اللہ کا امیج بلند ہوگا دنیا کی نگاہوں میں۔ ہمیں دنیا کو ان کی زبان میں سمجھانا ہوگا کہ ہمارے آقا پوری دنیا کے محسن ہیں، وہ فقط مسلمانوں کے نہیں ہیں، وہ رحمۃ للعالمین ہیں۔ اور ہمیں دنیا کی تنظیمات کو جو اس وقت یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے چارٹر بناتے پھرتے ہیں، انہیں بتائیں کہ یہ ہیومن رائٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے دے چکے ہیں، یہ اینیملز کو رائٹ رسول اللہ 1400 سال پہلے عطا کر چکے ہیں، یہ درختوں کے رائٹس، یہ ایک ایک چیز کا حق اور حقوق ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ لوگوں آؤ مصطفیٰ کریم سے سیکھو، حضور کی عظمتوں سے سیکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھو۔ لیکن ہم جب آپس میں لڑتے رہیں گے، ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، ذرا سا علمی اختلاف ہوتا ہے ہم دوسروں کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بڑا کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارا آپس میں جب اتفاق نہیں ہے، ہم آپس میں لڑتے مرتے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوتی، ہم دنیا میں کافروں کو کیسے سمجھائیں گے اور کیسے رسول اللہ کی عزت کروائیں گے؟ نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا۔ میرا پوائنٹ آف ویو جاننے والے یہ بات سمجھ لیں، یہ تحریک لبیک پاکستان کو بھی چاہیے پازیٹیولی کام کرے، اور آج کے دور میں حل یہ ہے ہم ایسا معاملہ تاکہ کبھی نہ ہو۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو بات کی، یہ بات کہ دنیا کے ممالک کو اکٹھا کریں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی باتیں جو آج ہو رہی ہیں، سالوں پہلے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آپ لائیں، چونکہ انڈیویجول جا نہیں سکتا عالمی عدالت انصاف میں، ریاست جائے گی، ریاستیں 2-3 ملیں۔ وزیر اعظم پاکستان کو میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں، ترکی کو اپنے ساتھ ملائیں، ایران کو اپنے ساتھ ملائیں، انڈونیشیا کو اپنے ساتھ ملائیں، کوئی اور ملک ملائیشیا کو اپنے ساتھ ملائیں، ملا کر جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ ممکن وہ بھی آسان نہیں ہوگا، مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں بھی، جن لوگوں کے پاس یہ ویٹوز کی طاقت ہے، ان میں فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ لوگ انکار کر دیں گے، ان کا کیس ہی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس اپنے ملکوں کو جلانے گرانے کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ آپ اچھے نوجوان پیدا کریں، علم پر محنت کر کے، جو آگے بڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہمارے اخلاق اور کردار سے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے اور ہمیں حضور کی خاطر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔